درود بر محمد و آل محمد۔ خدا نے بھیجا ہے جس پر سلام زینب ہے۔ خدا نے بھیجا ہے جس پر سلام زینب ہے۔ جہاں میں درد کی پہلی امام زینب ہے۔ جہاں میں درد کی پہلی امام زینب ہے۔ علی کی بیٹی کا احسان ہے زمانے پر، علی کی بیٹی کا احسان ہے زمانے پر۔ حسینیت کی بقائے دوام زینب ہے۔ حسینیت کی بقائے دوام زینب ہے۔ خدا نے بھیجا ہے جس پر سلام زینب ہے۔ صلوات کرو۔ ہے فطرت عظمت کا ستارہ زینب ہے۔ فطرت عظمت کا ستارہ
کشتی کا کنارہ زینب اور دین کی کشتی کا کنارہ زینب جس دم سرے شبیر چڑھا نیزے پہ جس دم سرے شبیر چڑھا نیزے پہ اسلام نے گھبرا کے پکارا اسلام نے گھبرا کے پکارا زینب ہے فطرت عظمت کا صلوات خواہر شبر و شبیر جناب زینب خواہر شبر و شبیر جناب زینب وارث چادر تطہیر جناب زینب جس کا نانا ہے نبی باپ علی ماں زہرا جس کا نانا ہے نبی باپ علی ماں زہرا ہاں وہی صاحب توقیر جناب زینب خواہر شبر و شبیر وہی لہجہ وہی تیور وہی انداز بیان وہی لہجہ وہی تیور وہی انداز
انداز بیان، باپ کی بولتی تصویر، جناب زینب، باپ کی بولتی تصویر، حرمت دین خدا کے لیے بازاروں میں حرمت دین خدا کے لیے بازاروں میں سربرہ نہ ہوئی تشہیر، جناب زینب، اللہ اللہ تیرا خطبہ سر دربار یزید، اللہ اللہ تیرا خطبہ سر دربار یزید، شام کو کر گئیں تسخیر، جناب زینب، خواہر شبر و شبیر، جناب زینب، وارث چادر تطہیر، جناب زینب۔ صلوات پڑھیے گا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء و ماتم دارانوں پرساداران اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم
حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا مرکزی امام بارگاہ مسجد امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وادی الکبیر مسقط کے لیے عشرۂ اول ماہ محرم کے بعد 11ویں محرم سے عظمت اصحاب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا، آج اس عنوان کے تحت، اس گفتگو کے تحت 13 محرم کی نسبت سے تیسری تقریر ہے۔ عظمت اصحاب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے جس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس میں نے قرآن مجید کے سورہ الکہف کی جس 9ویں آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں خداوند عالم نے ظاہری اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے اصحاب کہف کا ذکر کیا، لیکن عزیزان گرامی جس آیت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اصحاب کہف کہ جنہوں نے زمانہ کفر میں، ماحول کفر میں بھی پرچم توحید کو بلند رکھا، جنہوں نے اپنے جذبہ ایمانی کے تحت باطل کی دہلیز کے اوپر اپنی زمین کو خم کرنا مناسب نہ سمجھا اور جذبہ توحید کے تحت خدا کی محبت میں، خدا کے خوف میں اپنے ایمان کو محفوظ کیا، ان کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس آیت کی حیثیت قرآن مجید کی ان آیات کی جیسی ہے جن آیات میں مختلف مقامات پر قرآن میں انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا۔ قرآن پڑھنے والے بہت آسانی سے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ قرآن میں جا بجا پیغمبر اسلام سے قبل گزرنے والے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ کسی آیت میں جناب آدم کے سجدے کا ذکر ہو رہا ہے، کسی آیت میں جناب نوح کے سفینے کو تعمیر کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، کسی آیت میں جناب ابراہیم کے ذریعے تعمیر کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے، کسی آیت میں جناب موسیٰ کے عصا کو اژدہے میں تبدیل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، کسی آیت میں جناب عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کا تذکرہ ہے، کسی آیت میں جناب یونس کے بطن ماہی میں تسبیح کا ذکر ہے، کسی آیت میں جناب یعقوب کے گریے اور جناب یوسف کے کرتے کی وجہ سے بینائی کے واپس آنے کا ذکر ہے۔ دیکھیے قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر اسلام سے قبل کے انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا تو یہ وہ انبیاء ہیں کہ ان کا کلمہ ہم کو پڑھنا نہیں ہے، ان کی شریعت یا ان کی سنت پہ ہم کو چلنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مختلف مقامات پر اللہ نے جو انبیاء کا ذکر کیا تو بہت سے اسباب کے ساتھ ساتھ سبب ذکر انبیاء یہ بھی ہے کہ اللہ نے انبیاء کے ذکر کو عظمت محمد سمجھنے کا زینہ قرار دیا۔ پیغمبر اسلام، پیغمبر آخر کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے انبیاء کے ذکر کو ذکر نہیں رکھا بلکہ زینہ بنا دیا کہ ان انبیاء کے تذکروں کے ذریعے، ان انبیاء کے واقعات کے ذریعے، ان انبیاء کے اختیارات و معجزات کے ذریعے تم پیغمبر آخر کی عظمت کو سمجھو، پیغمبر اسلام کے مرتبے کو سمجھو۔ تو جس طرح سے قرآن میں انبیاء کا تذکرہ عظمت محمد تک پہنچانے کے لیے ہے، اسی طرح سے قرآن میں اصحاب کہف کا تذکرہ عظمت اصحاب حسین سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد۔ بھئی اصحاب کہف کا ذکر ذریعہ ہے عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کا، اس لیے کہ اصحاب کہف کے ایمان کے جذبے کا مقام اپنی جگہ ہے، مگر جو مرتبہ، جو قربانیاں، جو مصائب اور جو مصیبتیں توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے مولا حسین کے اصحاب نے اٹھائیں، اس کا مقابلہ اصحاب کہف بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر عظمت اصحاب حسین سمجھانے کے لیے ہے۔ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ اصحاب کہف کے ذریعے، اصحاب کہف کے تذکرے کے ذریعے تم امام حسین کے اصحاب کو سمجھو، اور امام حسین کے اصحاب کی عظمت کو سمجھنا یوں بھی ضروری ہے کہ ہم آپ جس دین کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ جس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، تو اگر اس دین کے قوانین کے اوپر غور کیا جائے تو دین صرف اقرار ایمان کا نام نہیں ہے، دین اعمال صالحہ کا بھی نام ہے۔ ہم جس دین کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ دین صرف ہم سے تقاضۂ ایمان نہیں کرتا ہے، وہ دین ہم سے تقاضۂ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے۔ وہ قرآن جسے ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، وہ قرآن جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، وہ صرف ہم سے تلاوت کا تقاضا نہیں کرتا ہے،
وہ قرآن ہم سے اطاعت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ دین سے لے کے قرآن تک ہر مرحلے میں عمل کو مانگا جا رہا ہے، اعمال صالحہ کا حکم ہو رہا ہے۔ اور عزیزو، جہاں تک اعمال کا معاملہ ہے، اعمال صالحہ کی انجام دہی کا معاملہ ہے، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہماری منزل عمل یہ ہے کہ ہم احکام دین ہوں یا آیات قرآنیہ ہوں یا احادیث معصومین ہوں، مکمل عمل کسی مرحلے پہ بھی نہیں کرتے، بلکہ ہماری منزل ایمان یہ ہے اور ہماری منزل عمل یہ ہے کہ ہم میں کوئی نماز کا پابند ہے تو وقت نماز کا پابند نہیں ہے، کوئی نماز کے وقت کا پابند ہے تو وہ روزے کا پابند نہیں ہے، کوئی روزے کا پابند ہے تو وہ حج کا پابند نہیں ہے، کوئی حج پابندی سے کرتا ہے تو زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے، کوئی تمام تر واجبات کا پابند ہے تو مستحبات پر عمل نہیں کرتا، کوئی مستحبات پر عمل کرتا ہے تو مکروہات سے پرہیز نہیں کرتا، کوئی مکروہات سے پرہیز کرتا ہے تو حرام سے اجتناب نہیں کرتا۔ ہمارے عمل کی منزل یہ ہے کہ ہم کچھ حکموں پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ ہم تو ہم ہیں، ہم نے دیکھا کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا، جس دور میں پیغمبر اسلام نے اعلان دین فرمایا، تو دور رسول میں بھی ہم کو مکمل عمل بر قرآن نہیں ملا۔ حیات رسول میں بھی، اصحاب رسول میں بھی سب کو عمل کے میدان میں 100 میں 100 نمبر نہیں ملے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بہت غور سنیے گا بھئی، اصحاب رسول کی منزل بھی یہ ہے کہ سارے قرآن پہ وہاں بھی عمل نہیں ملتا ہے، سارے احکام پہ وہاں بھی عمل نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ دلیل مانگیں تو دلیل تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ بھئی، قرآن نے اہل بیت سے مودت کا حکم دیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ قرآن نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ قرآن نے کونوا مع الصادقین کہہ کے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا، سب نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن نے وابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، سب نے اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن نے جہاد کا حکم دیا، سب نے جہاد پر عمل نہیں کیا۔ قرآن نے فرار نہ کرنے کا حکم دیا، سب نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ بھائی، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ احکام قرآن پر، آیات قرآن پر سب نے پورے کا پورا مکمل عمل نہیں کیا ہے۔ بھائی، قرآن نے ایک بہت آسان سی مانگ کی اور اللہ نے ایک بہت آسان سا تقاضا کیا۔ وہ تقاضا اور وہ حکم یہ ہے کہ نبی کے لیے اعلان ہوا کہ جو نبی دے دیں وہ لے لینا، اور جس سے نبی روک دیں اس سے رک جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہت آسان سی مانگ ہے اور بہت آسان سا حکم ہے۔ نبی کے لیے حکم دیا گیا کہ جو نبی دے دیں اسے لے لیا کرنا، اور جس سے نبی روک دیں اس سے رک جانا۔ عزیزان گرامی، آپ تاریخ پڑھیے تو اس حکم پہ بھی عمل نہیں کیا گیا۔ جو نبی نے دیا وہ لیا نہیں گیا، اور جس سے نبی نے روکا اس سے رکا نہیں گیا۔ جو ہمارے ہیں بھائی، جو نبی نے دیا وہ لیا نہیں گیا، اور جس سے نبی نے روکا اس سے رکا نہیں گیا۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ نبی نے جاتے جاتے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ نبی نے دامن اہل بیت دیا، وہ لیا نہیں گیا۔ بھائی، نبی نے دامن اہل بیت دیا، وہ لیا نہیں گیا، اور نبی نے بغض اہل بیت سے روکا، اس سے رکا نہیں گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیے گا بھائی، احکام کے معاملے میں، قرآن کی آیات پر عمل کے معاملے میں، احادیث رسول پر عمل کے معاملے میں سب نے عمل نہیں کیا۔ عمل کے معاملے میں حیات رسول میں کچھ ملے جنہوں نے مکمل عمل کیا، لیکن سب نے عمل نہیں کیا۔ اب یہاں پر مولا حسین کے اس قول کی صداقت کا اندازہ لگائیے۔ فرمایا جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ بھائی، نانا کو وہ ملے جنہوں نے قرآن سے لے کے حدیث تک کچھ عمل کیا، کچھ عمل کیا، لیکن مولا حسین کے اصحاب وہ ہیں کہ قرآن سے لے کے احادیث رسول تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس پر اصحاب حسین نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ بھائی، اصحاب حسین کا نام نہیں ہے، دین پر مکمل عمل کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بہت توجہ سنیے گا بھائی، قرآن پر اگر 100% کسی نے عمل کیا تو وہ اصحاب حسین ہیں۔ احادیث پیغمبر پر اگر کسی نے مکمل عمل کیا تو وہ اصحاب حسین ہیں۔ بھائی، قرآن پڑھتے جائیے، عظمت اصحاب حسین سمجھتے جائیے۔ قرآن نے حکم دیا اطیعوا اللہ، اصحاب حسین نے اس پہ بھی عمل کیا۔
قرآن نے حکم دیا اطیعوا الرسول، اصحاب حسین نے اس پہ بھی عمل کیا۔ قرآن نے حکم دیا اولی الامر کی اطاعت کرو، اصحاب حسین نے اس پہ بھی عمل کیا۔ قرآن نے حکم دیا آمنو، اصحاب حسین نے اس پہ بھی عمل کیا۔ قرآن نے حکم دیا وہ عمل الصالحات، اصحاب حسین نے اس پہ بھی عمل کیا۔ قرآن نے حکم دیا وتواصوا بالحق، اصحاب حسین نے اس پر بھی عمل کیا۔ قرآن نے حکم دیا وتواصوا بالصبر، توجہ فرمائیے گا، اصحاب حسین نے اس پہ بھی عمل کیا۔ قرآن نے حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، زہیر کی قسم اصحاب نے اس پر بھی عمل کیا۔ قرآن نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، حر کی قسم اصحاب حسین نے اس پر بھی عمل کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ یوں دیکھیے بھائی، دین کچھ احکام پہ عمل کرنا اور کچھ پہ عمل نہ کرنا، قرآن کی کچھ آیتوں پہ عمل کرنا کچھ پہ عمل نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین مکمل احکام دین پہ عمل کیا جائے تو دیدار کہا جائے گا، مکمل آیات قرآن پہ عمل کیا جائے تو مسلمان کہا جائے گا۔ اب مکمل عمل کیسے کیا جائے؟ اصحاب حسین اس کا آئینہ ہے، اصحاب حسین اس کی دلیل ہے۔ سنیے جس خاص بات تک آپ کو لانا ہے، بھائی قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پہ اصحاب حسین نے عمل نہ کیا ہو۔ قرآن نے عبادت کا حکم دیا، اہل بیت کے اصحاب نے، مولا حسین کے اصحاب نے اس پہ بھی عمل کیا۔ قرآن نے اہل بیت سے مودت کا حکم دیا، اصحاب حسین نے اس پر بھی عمل کیا۔ قرآن کی آیات پر بھی اصحاب حسین نے عمل کیا، اور احادیث رسول پر بھی اصحاب حسین نے عمل کیا۔ پیغمبر اسلام نے مولا حسین کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور ایک حکم دیا تھا کہ حاضل حسین و فارفو، کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ بھائی نبی کا حکم ہے کہ حسین کو پہچانا جائے، نبی کا حکم ہے مولا حسین کی معرفت حاصل کی جائے، تو اصحاب حسین نے آیات قرآنی پر بھی عمل کیا ہے، اور اصحاب حسین نے نبی کے اس حکم پہ بھی عمل کیا ہے۔ نبی کا حکم تھا کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ بھائی اصحاب حسین ہی وہ ہیں جنہوں نے حسین کو ویسا پہچانا جیسا پہچاننے کا حق تھا۔ بھائی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، بھئی اصحاب حسین ہی وہ ہیں جنہوں نے مولا حسین کو ویسا پہچانا جیسا پہچاننے کا حق تھا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جس حسین کو اصحاب رسول دن کے اجالے میں نہ پہچان پائے، اس حسین کو اصحاب حسین نے چراغ بجھنے کے بعد بھی پہچان لیا۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اور فرمائیے گا بھئی جملہ بڑا قابل غور ہے کہ دنیا مولا حسین کو سورج کو نکلنے کے بعد بھی نہ پہچان پائی، اور اصحاب حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے شب عاشور کے اندھیرے میں مولا حسین کو پہچانا، اور ایسا پہچانا کہ میدان کربلا میں روز عاشورہ، بھئی موضوع ہے عظمت اصحاب حسین، سنیے گا غور سے۔ روز عاشورہ مولا حسین نے ایک صحابی جن کا نام انس ابن حارث ہے، یہ وہ صحابی جو سن رسیدہ بھی ہیں، یہ وہ صحابی جو شریک بدر بھی تھے، یہ وہ صحابی جو شریک جنگ حنین بھی تھے، یہ نبی کے صحابی بھی ہیں، سن رسیدہ۔ بھائی کمر میں خم ایسا تھا کہ اپنے امامے کے کپڑے سے کمر کو کمان کے بجائے سیدھا کر کے نصرت امام کے لیے تیار کیا، بھویں آنکھوں پر پردہ کیے ہوئے تھیں۔ انس ابن حارث نے اپنے رومال سے اپنی بھووں کو ماتھے پر باندھا، اور اس کے بعد اجازت جنگ کے لیے انس ابن حارث جب مولا حسین کی خدمت میں پہنچے، بہت غور سے سنیے گا، تو مولا حسین کی لبوں سے، زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا جو مقتل کی کتابوں میں موجود ہے۔ انس ابن حارث کو دیکھ کے مولا حسین نے فرمایا شکر اللہ لکا یا شیخ۔ اللہ اکبر، بھائی جملہ سنیے گا، مولا حسین نے کہا شکر اللہ لکا یا شیخ، اے انس اللہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اندازہ لگائیے گا، مولا حسین نے فرمایا اے انس اللہ آپ کا شکر گزار ہے۔ بھئی یہ بڑی خاص منزل ہے۔ دیکھیں شکر قرآن میں جا بجا ملتا ہے، مگر قانون شکر کیا ہے؟ قانون شکر یہ ہے کہ شکر ہم ادا کرتے ہیں،
اس لیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ عطا کرتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں۔ شکر کا قانون کیا ہے؟ شکر کب ادا کیا جاتا ہے؟ ہم نے صحت مانگی، ہمیں صحت ملی، ہم نے شکر ادا کیا۔ ہم نے اللہ سے اولاد مانگی، ہمیں اولاد ملی، ہم نے شکر ادا کیا۔ ہم نے اللہ سے عزت مانگی، اللہ نے عزت عطا کی، ہم نے شکر ادا کیا۔ ہم نے اللہ سے مال و منان مانگا، اللہ نے مال و منان عطا کیا، ہم نے شکر ادا کیا۔ شکر کا قانون یہ ہے کہ عطا اللہ کرتا ہے، شکر بندہ ادا کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، شکر کا قانون یہ ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن صرف 2 منزلیں ہیں جہاں اللہ شکریہ کہتا نظر آیا۔ سمجھا؟ بہت غور سنیے گا، ہر منزل پر بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن 2 منزلیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ اپنے بندوں کا شکریہ ادا کرتا نظر آیا۔ یا تو حلطہ میں اللہ نے اہل بیت کا شکریہ ادا کیا، یا کربلا میں اصحاب حسین کا شکریہ ادا کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں بہت قابل غور بات ہے، یہ ایک دم اچھوتا پہلو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یا تو اہل بیت کا شکریہ سورہ حلطہ میں عطا کیا جا رہا ہے، اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے اہل بیت اطہار کا، اور یا مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ شکر اللہ لکا یا شیخ، اے انس اللہ تمہارا شکر گزار ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں کے اوپر اللہ کیوں شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو قانون شکر کیا ہے؟ دیکھیے قانون شکر یہ ہے کہ جب مانگنے کے بعد مل جائے تو شکر ادا کیا جاتا ہے، اگر نہ ملے تو صبر کیا جاتا ہے، مل جائے تو شکر ادا کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، صبر و شکر کا فرق کیا ہے؟ کہ ہم نے مانگا نہیں ملا تو حکم ہے صبر کرو، اور ہم نے مانگا اور مل گیا تو حکم ہے کہ شکر ادا کرو۔ مانگنے پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نے اللہ سے جو مانگا جب مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں، وہ مختار ہے۔ ہم اس سے مانگتے ہیں کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں کیونکہ ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے، وہ مختار ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، تو شکریہ کا قانون، شکر کا قانون یہ ہے کہ جب مل جائے، ملنے کے بعد شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، ہمیں ملے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ شے کے ملنے کے بعد شکریہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قرآن پڑھیے تو ہر بندہ اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، لیکن 2 منزلیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ طلب کرتا نظر آیا۔ یا تو در زہرا پر فرشتوں کے ذریعے اللہ نے روٹی طلب کی، یا کربلا میں مولا حسین کے ذریعے دین کی نصرت طلب کی۔ بھائی در زہرا پر جو فرشتوں نے روٹی مانگی وہ بھی من اللہ، کربلا میں جو مولا حسین نے نصرت مانگی وہ بھی من اللہ۔ بھائی روٹیوں کی طلب بھی من اللہ ہے، نصرت کی طلب بھی من اللہ ہے۔ بھائی اللہ نے اہل بیت سے روٹیاں مانگی، کربلا میں اصحاب سے نصرت مانگی۔ قانون کیا ہے کہ جو مانگنے پر مل جائے تو شکر لازم آتا ہے۔ تو جو ہم اللہ سے مانگیں وہ ہمیں ملے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ در زہرا پر فرشتوں کے ذریعے روٹیاں مانگی گئیں وہ بھی مل گئیں، کربلا میں نصرت مانگی گئی وہ بھی مل گئی۔ تو بھائی جنہوں نے روٹیاں دے دی اللہ نے ان کا شکر بھی ادا کیا، جنہوں نے نصرت کی اللہ نے ان کا شکر بھی ادا کیا۔ عظمت دیکھیں کہ اللہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ وہاں اللہ کہہ رہا ہے سائیم مشکورہ کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہاں بھی اللہ شکر ادا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ اصحاب حسین ان کرداروں کا نام ہے کہ جنہوں نے ادھورے احکام پر عمل نہیں کیا، ادھورے دین پہ عمل نہیں کیا ہے، پورے دین پر عمل کیا۔ کوئی حکم قرآن ایسا نہیں جس پہ عمل نہ کیا ہو،
کوئی حدیث رسول ایسی نہیں جس پہ عمل نہ کیا ہو. سنیے گا آخری بات بھائی، احکام قرآن میں جہاں عبادت اللہ کا حکم ہے، اہل بیت سے مودت اللہ کا حکم ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک اللہ کا حکم ہے، حق کی ترویج اللہ کا حکم ہے، صبر کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اللہ کا حکم ہے. وہیں اگر آپ قرآن پڑھیں تو ایک حکم ہے وصیت. بہت قابل غور بات ہے. ایک حکم ہے وصیت. قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب ہمیں اپنی موت کا یقین ہو جائے تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ ہمیں وصیت کرنا چاہیے. جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اب ہماری روح قبض ہونے والی ہے، ہم دنیا سے جانے والے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ وصیت کیے بغیر نہ جانا. تو وصیت کرنا بھی حکم قرآن ہے. اسی لیے خود نبی نے جاتے جاتے وصیت کی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے. بھائی خود پیغمبر اسلام نے وصیت کی. اب یہ الگ بات کہ نبی وصیت کر گئے لیکن وصیت پہ عمل نہیں کیا گیا. سمجھے آپ؟ یہ منزل ہے حیات رسول میں کہ نبی نے حکم قرآن کے مطابق وصیت کی مگر وصیت پر عمل نہیں کیا گیا. قرآن حکم دے رہا ہے وصیت کرنے کا. سلام اصحاب حسین پر کہ کوئی حکم قرآن ایسا نہیں جس پہ انہوں نے عمل نہ کیا ہو. وصیت بھی حکم قرآن ہے. لہذا تاریخ کربلا بتا رہی ہے کہ مسلم ابن اوسجا تیروں سے چھلنی ہو کے زمین پر گرے. حبیب ابن مظاہر ان کے سرہانے پہنچے اور ایک سوال کیا کہ مسلم ابھی آپ کے بدن میں روح موجود ہے، کوئی وصیت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں خیال بر عمل قرآن. اللہ اکبر. حکم قرآن وصیت. حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی وصیت کرتے ہیں؟ تو مسلم ابن اوسجا نے اپنی انگلی سے مولا حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا ایک وصیت کرتا ہوں اور وہ وصیت یہ ہے کہ جب تک تمہارے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی رہے دامن حسین نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. کیا منظر ہے. مسلم ابن اوسجا کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہارے جسم میں خون کا آخری خطرہ باقی رہے حبیب دامن حسین نہ چھوڑنا. دیکھیں اس واقعے کو، اور جو میں پڑھ رہا ہوں واقعات عام طور پر مصائب میں پڑھا جاتا ہے اور آنسوؤں کے ذریعے سنا جاتا ہے. ویسے آنسو بہترین اظہار داد ہیں، لیکن یہ قابل غور بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ پورے قرآن پر عمل اور تمام احادیث رسول پر عمل اگر کہیں ہم کو نظر آتا ہے تو کربلا میں نظر آتا ہے. بند مکان میں بستر علالت پر لیٹ کے وصیت کرنا اور ہے، اور مقتل میں منزل شہادت پا کے وصیت کرنا اور ہے. بھائی جہاں خون کا دریا بہہ رہا ہے، جہاں تیروں کی سنسناہٹ ہے، جہاں تلواروں کی جھنکاریں ہیں، وہاں مسلم ابن اوسجا وصیت کر رہے ہیں. خالی وصیت نہیں کر رہے ہیں، وصیت کر کے حکم قرآن بھی یاد دلا رہے ہیں اور وصیت کر کے وصیت رسول بھی یاد دلا رہے ہیں. بھائی انداز وصیت دیکھیے کہ ان کا دامن نہ چھوڑنا. بھائی نبی کی وصیت بھی تھی کہ دامن اہل بیت نہ چھوڑنا. جو وصیت نبی نے کی وہی وصیت مسلم ابن اوسجا نے کی. بھائی حدیث ثقلین کا مفہوم نہیں بدلا، الفاظ بدل گئے. بھائی اصحاب رسول مکان میں وصیت بھول گئے، اصحاب حسین میدان میں بھی وصیت نہ بھولے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد لگائے. جب مکان میں وصیت رسول کو بھول جائیں وہ اور ہے، اور جب میدان میں بھی اپنی وصیت کے ذریعے وصیت رسول یاد دلائیں وہ اور ہے. عزیزان گرامی یہ مرتبہ ہے اصحاب حسین کا. اسی لیے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. تو عظمت اصحاب کو سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا تاکہ اصحاب کہف کے ذریعے عظمت اصحاب حسین سمجھو. تم نے تمہید پڑھ لی، اب تصدیق تک پہنچو. اصحاب کہف اصحاب حسین کی تمہید کا نام ہے، وہ اصحاب حسین اصحاب کہف کی تصدیق کا نام ہے. حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے. میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب کہف نے بھی یقیناً حفاظت ایمان کی، لیکن اصحاب کہف نے جو حفاظت ایمان کی ہے
تو وہ تیر کھا کے نہیں کیے، تلواریں کھا کے نہیں کیے، مگر اصحاب حسین کی منزل اور ہے۔ بس آخری بات گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں، بھئی اصحاب کہف محافظ ایمان ہیں، اور اصحاب حسین محافظ اسلام ہیں، محافظ قرآن ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر اسی لیے سمجھایا گیا کہ جب اصحاب کہف کا یہ مرتبہ ہے تو اصحاب حسین کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اب اصحاب کہف کا یہ مرتبہ ہے کہ اصحاب کہف تو اصحاب کہف، قرآن میں صرف اصحاب کہف کا ذکر نہیں ہے، اصحاب کہف کے جانور تک کا ذکر ہے۔ وہ نجس جانور جسے کتا کہتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، اور ذکر صرف یوں ہی نہیں ہے، تفسیر میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت جائے گا۔ حالانکہ جنت جانوروں کے لیے نہیں بنی، لیکن حدیث امام ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت جائے گا۔ اصحاب کہف نہ نبی ہیں، اصحاب کہف نہ امام ہیں، اصحاب کہف نہ رسول ہیں، صرف ان سے محبت کرنے کی بنیاد کے اوپر ان کا کتا جنت میں جائے گا۔ مجھے بتائیے سبب کیا ہے؟ بھئی اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، اصحاب کہف رسول نہیں ہیں، اصحاب کہف امام نہیں ہیں، یہ جانور جنت میں کیوں جائے گا؟ کہ ان سے محبت کی۔ کن سے؟ جو اپنے دور کے مومنین تھے۔ دنیا اندازہ لگائے، جب مومنین کی محبت میں یہ طاقت ہے تو امیر المومنین کی محبت میں جب امیر المومنین کی محبت کا کیا اختیار ہوگا۔ تو عزیزو، اصحاب کہف کا ذکر دعوت فکر ہے کہ ذکر کے ذریعے مولا حسین کے اصحاب کی عظمت کو سمجھنا، وہ اصحاب کہ جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، جن کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی، وہ اصحاب کہ جو امام کے سلام کے حقدار ہیں، جو اللہ کے سلام کے حقدار ہیں۔ انشاءاللہ یہ منزل کل پرسوں آئے گی اور گفتگو تمام ہو جائے گی۔ بس عزیزوں، مولا حسین کے اصحاب پہ لاکھوں سلام۔ وہ اصحاب کہ میں نے ابھی عرض کیا جس پہ مولا حسین نے سلام کیا، اللہ نے سلام کیا، بی بی زینب نے سلام کیا۔ شب عاشور جب مولا حسین کے اصحاب نے تلواروں پر گردنیں رکھ دیں، نیزوں کو سینوں سے لگا لیا اور کہا فرزند رسول اشارہ کیجئے تو ہم اتنا زور دیں کہ ہمارے نیزے ہماری پشت سے نکل آئیں، ہماری تلواروں سے ہمارے گلے کٹ جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ مولا حسین کچھ کہتے، فضا کی آواز آئی کہ اصحاب حسین، علی کی بڑی شہزادی آپ کو سلام کہلوا رہی ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ امامے پھینک دیے گئے، چہروں پر تماچے مارے گئے کہ یہ کیسا وقت آ گیا کہ علی کی شہزادی غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے۔ میں کہوں گا اصحاب حسین شب عاشور سلام زینب کا بڑا پاس کیا۔ ہائے شام غریبہ کہ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، توق آہن در گلوئے سید سجاد را۔ عزیزو، 10 محرم گزر چکی ہے، یہ مجلس محرم کی 13 تاریخ کی نسبت سے ہے۔ یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جب اسیران کربلا کا ذکر ہوتا ہے، بی بی زینب کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ بی بی زینب کے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جناب فضا کہتی ہیں کہ جب مولا حسن دنیا میں آئے تو میں دیکھتی تھی کہ مولا حسن جب 2-2.5 برس کے تھے وہ اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے تو مولا علی مولا حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ بی بی زینب کے لیے جناب فضا کا جو جملہ سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے کو سن لیا تو رونے کے لیے بہت ہوگا کہ جب مولا حسن اپنے باپ کی طرف دوڑتے تھے تو مولا علی انہیں گود میں لے لیتے تھے، جب مولا حسین اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے تو مولا علی انہیں گود میں لے لیتے تھے۔ جناب فضا کہتی ہیں مگر میں نے دیکھا کہ جب میری شہزادی زینب 2-2.5 برس کی ہوئیں اور وہ اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتی تھیں تو مولا علی انہیں گود میں نہیں لیتے تھے، مولا علی اپنی انگشت مبارک ان کے دست مطہر میں دیتے تھے اور انہیں اپنی انگلی کے سہارے گھر کے آنگن کے اس کونے سے کبھی اس کونے تک لاتے تھے، اس کونے سے کبھی اس کونے تک لے جاتے تھے۔ فضا کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا، اے میرے آقا بیٹوں کو گود میں لیتے ہیں آخر بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ تو مولا علی نے عجب جواب دیا، فضا میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اس لیے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام دیار بدیار زینب کو پھرایا جائے گا۔ ہاں عزیزو، اسی بی بی زینب کی قربانیوں کا زمانہ کہ مولا حسین اپنے فرض کو ادا کر چکے،
اب ذمہ داریاں بی بی زینب کے کاندھے پائیں. یہی وجہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں صبح عاشورہ سے دیکھ رہا تھا کہ جب بھی مولا حسین کسی شہید کا لاشا لاتے تھے تو مولا حسین آگے آگے ہوتے تھے, ایک برقع پوش بی بی آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی. لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب آخری رخصت کے لیے مولا حسین در خیمہ پہ آئے اور خیمے کے اندر جانے کے بعد رخصت ہونے کے لیے دروازے خیمہ پہ آئے تو راوی کہتا ہے اب جو میں نے دیکھا جب حسین ذوالجناح کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ بی بی آگے آگے جا رہی تھی, مولا حسین سر جھکائے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ زینب اب ہماری ذمہ داریاں مکمل ہو چکی ہیں, آپ کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے. اے زینب تیر ہم کھائیں گے, تازیانے آپ کھائیے گا. اے زینب سر ہم کو کٹانا ہے, سر کی چادر آپ کو لٹانی ہے. اے زینب ارے علی اصغر کا لاشا ہم دفن کر چکے ہیں, سکینہ کی قبر آپ کو بنانا ہے, سکینہ کا لاشا آپ کو اٹھانا ہے. میں کہوں گا اے قتیل ماریا, اے ذبیح نینوا, اے میرے آقا حسین, ارے یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی ذمہ داریاں بی بی زینب کے حصے میں آئیں بی بی نے ایک ایک ذمہ داری کو پورا کیا. سر آپ نے کٹایا, سر کی چادر بی بی زینب نے لٹائی. علی اصغر کو آپ نے دفن کیا, سکینہ کا لاشا بی بی زینب نے اٹھایا. لیکن اے مولا ایک فرق رہ گیا, جب آپ علی اصغر کا لاشا لیے ہوئے تھے تو آپ کے ہاتھوں میں ریسمان نہ تھی, لیکن جب زینب نے سکینہ کا لاشا اٹھایا تو ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی. اللہ بس عزیز و ملت تمام ہو رہی ہے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو مولا حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ بار الہا ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا جو میرے جد مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بی بی زینب یہی زمانہ تھا کہ جب بی بی زینب کوفے کے بازاروں سے گزر رہی تھی. آپ سوچئے کہ احساس کی بات ہے. دیکھیے اگر احساس جاگ جائے تو رونے کو یہی ہوگا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ کسی محلے میں رہتے ہیں, 20 برس کسی محلے میں رہے اور ہم نے محلے میں اپنے اخلاق کا ایسا اثر چھوڑا کہ وہاں بچے سلام کر رہے ہیں, بزرگ ہمارا احترام کر رہے ہیں. ہم کسی محلے کسی شہر میں 20 برس رہیں جہاں لوگ جھک جھک کے سلام کریں, جہاں بزرگ بھی احترام کریں, اور اس کے بعد ہم کچھ دن کے لیے, کچھ سالوں کے لیے, کچھ برسوں کے لیے اس شہر سے باہر چلے جائیں اور 2-4 سال بعد جب واپس لوٹیں تو وہی شہر جس میں بزرگ احترام کرتے تھے, وہی شہر جس میں بچے جھک جھک کے سلام کرتے تھے, اسی شہر میں اگر کوئی ڈھیلے اٹھا کے مارے, اللہ آپ سوچے ہمارے دل پر کیا گزرے گی. سوچے جس کوفے میں زینب شہزادی بن کے آئی تھی, جس کوفے میں جب بی بی زینب اپنے بابا کے ساتھ آئیں تو وہ پردے کا اہتمام آج وہی کوفہ ہے کہ جس میں زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے سے بندھے ہیں. ارے وہی راستے ہیں جن راستوں سے زینب شہزادی بن کے گزری. یہ وہی کوفہ ہے کہ جس میں 19 رمضان کی صبح جب مولا علی کے سر پر ضربت ماری گئی, مولا حسن و مولا حسین باپ کے زخمی جسم کو لے کے بیت الشرف کی طرف چلے تو جیسے ہی گھر قریب آیا مولا علی نے آنکھیں کھولی, پوچھا بیٹا حسن ہم کہاں آ گئے؟ کہا بابا گھر قریب ہے. کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا میرے لال حسن ان لوگوں کو ہماری دعا دے دو اور ان سے کہہ دو کہ یہیں پر رک جائیں, اب گھر تک آنے کی زحمت نہ کریں. مولا حسن نے کہا بابا یہ آپ کی عیادت کو آ رہے ہیں. کہا میرے لال حسن عیادت کو آ رہے ہیں, مگر تم جانتے ہو گھر پر تمہاری بہنیں رو رہی ہوں گی, جنہوں نے سنا کہ ہمارے سر پر ضربت ماری ان کی آوازیں بلند ہوں گی. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں. میں کہوں گا یا علی فریاد. ارے وہ 40 ہجری کا کوفہ تھا جب آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. ارے 61 ہجری میں آ کے دیکھ لیجئے آپ کی بیٹیاں بے مخنا و چادر ہیں, ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں, ظالم کا دربار سجا ہوا ہے, علی کی بیٹی بے چادر موجود. سیعلم الذین ظلموا بابا کی لاڈلی ہوں میں, مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں, مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا. اپنے بابا
کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشیں کو میں سنبھالوں گی، اپنے ننھے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم مسیرہ اسے بناؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشیں کو میں سنبھالوں گی، اپنے ننھے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم مسیرہ اسے بناؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میں بہن ہوں صغیر اصغر کی، مجھ کو چھوٹی بطول کہتے ہیں، میرے کانوں سے خون جاری ہے، دیکھ آنسو بھی میرے بہتے ہیں، 3 دن سے بہت پیاسی ہوں، تھوڑا پانی مجھے پلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے، میری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی، بیٹھ کر راکھ پر وہ خیموں کے، چپ کے سسک رہی ہوں گی، میں نے اپنوں کے پاس جانا ہے، للہ ان سے مجھے ملاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، رحم شیر خدا کی پوتی پر، تجھ کو شمرے لئی نہیں آتا، بھوک ہے پیاس ہے نکات ہے، مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا، سانس لینے دو تھوڑی دیر ذرا، تازیانے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو
کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی میں ہوں کلی میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا میں کلی ہوں نبی کے گلشن کی مجھ کو تم نے بہت ستایا ہے میرے بابا کو مار ڈالا ہے رحم تم کو ذرا نہ آیا ہے ہو گئی ہوں یتیم سہرا میں ساتھ رہوا رہ کے دوڑاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا رحم شیر خدا کی پوتی پر تجھ کو شمرے لئی نہیں آتا بھوک ہے پیاس ہے نکات ہے مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا سانس لینے دو تھوڑی دیر ذرا تازیانے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا میرے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا میرے غازی چچا اگر ہوتے تو مجھے اس طرح ستاتا نا مجھ والوں سے یوں پکڑتا نا خون کانوں سے یوں بہاتا نا بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو ایک یتیمہ پہ ظلم ڈھاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا میں کلی ہوں نبی کے گلشن کی مجھ کو تم نے بہت ستایا ہے میرے بابا کو مار ڈالا ہے تم کو ذرا نہ آیا ہے ہو گئی ہوں یتیم سہرا میں ساتھ رہوا کے دوڑاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں
جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا، جس دل میں غم نہیں اس دل پہ کبریا کا ہوتا گرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا گرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا گرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا گرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں۔ آیا شام کا بازار تو گھبرا کے پردہ دار، پوچھا سکینہ بی بی سے زینب سے بار بار، زینب سے بار بار، منزل بازار شام کیوں ہوتی ختم نہیں، منزل بازار شام کیوں ہوتی ختم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا گرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا گرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں۔ آیا شام کا بازار تو گھبرا کے پردہ دار، پوچھا سکینہ بی بی نے زینب سے بار بار، زینب سے بار بار، منزل بازار شام کیوں ہوتی ختم نہیں، منزل بازار شام کیوں ہوتی ختم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں۔ 70 قدم کا فاصلہ سید کی قتل گاہ، زینب کے حوصلے کی نہیں کوئی انتہا، نہیں کوئی انتہا، رکھتی ہے دید بھائی پہ ہلتے قدم نہیں، رکھتی ہے دید بھائی پہ ہلتے قدم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا گرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا گرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں۔ 70 قدم کا فاصلہ سید کی قتل گاہ، زینب کے حوصلے کی نہیں کوئی انتہا، نہیں کوئی انتہا، رکھتی ہے دید بھائی پہ
کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں۔ اے مت مارو مجھ کو کوفیو، نانا میرا علی، اماں میری بطول ہے، بابا میرا علی، بابا میرا علی۔ اے باغی کی بہن کہتے ہو، آتی شرم نہیں، باغی کی بہن کہتے ہو، آتی شرم نہیں۔ اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں۔ اے بازار میں ہجوم سے فیضا نے یہ کہا، بیمار یہ اسیر ہے، ظالم نہ ظلم ڈھا، ظالم نہ ظلم ڈھا۔ اے زینب کی بیردائی کا صدمہ بھی کم نہیں، زینب کی بیردائی کا صدمہ بھی کم نہیں۔ اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں۔ اے مت مارو مجھ کو کوفیو، بابا میرا علی، اماں میری بطول ہے، نانا میرا نبی، نانا میرا نبی۔ اے باغی کی بہن کہتے ہو، آتی شرم نہیں، باغی کی بہن کہتے ہو، آتی شرم نہیں۔ اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ سیدہ طاہرہ سیدہ سیدہ طاہرہ 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 سیدہ طاہرہ
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا و امام الانس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. من محمد والی محمد صلوات.